میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں ہائی لائٹ کروں دی امپورٹنس آف یو rendering your services as a freelancer on different freelance marketplaces. اور اگلے 15 منٹ 20 منٹ میں آپ کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ جب میں یہاں سے جاؤں تو آپ کو ایک اویئرنیس مل جائے کہ ہاں مجھے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے ہیں. سو جو پلیڈ ہے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل میں رکھوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آخری سیمسٹر کی فیس اپنے پیسوں سے دینی ہے. Now let's move on to the interactive session, and if anyone has ask after the session. جی السلام علیکم. دس از فرسٹ سیٹنگ اینڈ دین ڈیلیورنگ اے لیکچر. واہ, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. فری لانسنگ, کووڈ-19 نے اور کچھ کیا ہو یا نہ ہو, ہم لوگوں کو ایک نیا پیسے کمانے کا طریقہ سکھا دیا اور وہ ہے تھرو فری لانسنگ. انٹرنیٹ ایک امیزنگ پیرالل یونیورس بن گیا جہاں پہ بچہ جب گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہ یوٹیوب پہ چلا گیا یا پھر وہ کسی ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ چلا گیا اور اس نے جا کے جناب یہ سرچ کرنا شروع کر دیا کہ کیسے میں انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتا ہوں. آج سے 5 سال پہلے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے ورڈ کو جو ہے نا یوزلی اسکیم اور اسپیمرز کے طور پہ ان لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ چیٹ کریں گے, یہ لوگوں سے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے. تھوڑا سا ایک نیریٹو چینج ہوا اور کوشش بھی یہی تھی آج سے 3 سال پہلے جب میں نے 2018 میں ایکٹیولی پبلکلی میں نے پڑھانا شروع کیا کہ لوگوں کو فری میں پڑھانا ہے, لوگوں سے 1 روپیہ چارج نہیں کرنا اور لوگوں کی زندگیوں کو چینج کرنے میں اپنا رول ضرور ادا کرنا. اور یہ میں پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں. صرف ایک گورنمنٹ کا پروگرام DigiSkills.pk جس نے اب تک 2 ملین سے زیادہ پاکستانیوں کو ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان پڑھایا ہے. اس DigiSkills کی جو ریکارڈڈ ارننگ ہے, جو سامنے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں, وہ سرکار یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انڈیکس کر لیتی ہے. جو نہیں سامنے آتا, جو شو اپ نہیں کرتا, وہ ظاہر ڈر کے مارے FBR کے بھی ایشوز ہیں, ٹیکس کے بھی ایشوز ہیں. یہ صاحب $200 ملین پلس صرف DigiSkills.pk کے پچھلے 2 سال کی ریکارڈڈ ارننگز ہیں. کووڈ-19 نے جہاں پہ اتنی جانیں لیں, جہاں پہ ہمیں اتنی تکلیفوں سے گزارا, پڑھائی متاثر ہوئی, زندگیاں متاثر ہوئیں, کاروبار متاثر ہوئے, اسی وقت انٹرنیٹ کا استعمال کر کے لوگوں نے ایز اے فری لانسرز اپنی سکلز رینڈر کی آن ڈفرینٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز اور پیسے کمانا شروع کر دیے. یہاں سے مجھے احساس ہوا جب میں ہر یونیورسٹی میں جانا شروع ہوا ہوں پچھلے مہینے سے کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. بہت سارے لوگوں نے تو ایگزسٹنگ لوگوں نے جو اس اسپیکٹرم میں تھے, جو اسپیس کے اندر تھے, انہوں نے اپنا کاروبار اتنا گرو کر لیا ہے کہ وہ اب ایون اسٹوڈنٹس کی میں بات کروں کہ وہ تو پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا پورا برک اینڈ موٹر آفس بھی ہے, بزنس بھی ہے, جس میں 5-5 10 لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے, which speaks volume about the potential of free lancing. پاکستان اس وقت فری لانسنگ میں 4تھے نمبر پہ ہے. اب ہمارے اور 3رے نمبر کی جو کنٹری ہے, and I want you to Google this up, I believe it is Ukraine, if my memory serves me well. ہمیں اور ان میں مجھے لگتا ہے صرف چند ماہ کا ڈفرنس ہے اور پاکستان انشاءاللہ ٹاپ فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹریز میں آخر کار, میں 3 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں, 4تھے نمبر سے 3رے نمبر پہ آ جائے گا. اب صرف جو یونیورسٹیز میں وہ اسٹوڈنٹس, وہ بچے جو کہ ٹیب نہیں ہوئے یا وہ اس مین اسٹریم فری لانسنگ میں نہیں آئے, ان لوگوں کو کنونس کرنا ہے, ان لوگوں کو پرسویٹ کرنا ہے کہ آپ پلیز اپنی اسکل سیکھیں, کیونکہ آپ یونیورسٹی میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں,
آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اگر آپ سے ہائی اینڈ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز نہیں سیکھی جاتی تو کم از کم آپ بیسک فٹ فارورڈ رکھیں, اور آپ بیسک سکلز تو سیکھ سکتے ہیں جن کا شمار جو ہے وہ ورچوئل اسسٹنٹ, ڈیٹا انٹری, اور پھر کنٹینٹ رائٹنگ. میں جہاں جاتا ہوں میں کنٹینٹ رائٹنگ کی بات کرتا ہوں, میں کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتا ہوں, بیکاز ظاہر ہے ہر کوئی تو ہائی اینڈ سکلز نہیں سیکھ سکتا. آپ میں سے کچھ سی ایس کے ہوں گے, کچھ سائنسز کے ہوں گے, کچھ ڈفرینٹ ڈومینس کے ہوں گے, تو سب کا کام ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ اور ای کامرس سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا. وہ سکلز سیکھنے میں ٹائم لگے گا. بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی آپ ایز اے فری لانسر پیسے کمانا شروع کر دیں تو رائٹ فٹ فارورڈ میرے نزدیک کنٹینٹ رائٹنگ ہے. اب کنٹینٹ رائٹنگ آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دلوا پکا کر دیا جاتا ہے. اگر آپ تیسرے سے چوتھے سیمسٹر کے بیچ میں آئے, زیوم اگر یہ وہ رینج ہے یا ایسے نیچے بھی ہو چلو, یا اگر اوپر ہے تو ظاہر ہے پریزنٹیشن دے کے تو آپ پکے ہو چکے ہیں, لکھنا آپ کو آتا ہوگا. مائکروسافٹ ورڈ تو آپ کے ریزیومے میں سب سے پہلے جائے گا, پروفیشنٹ ان مائکروسافٹ ورڈ. بے شک ڈیٹیلز آتی ہو نہ ہو, میکروز آتے ہو نہ ہو, لیکن ورڈ ہر ایک کے ریزیومے میں جائے گا, کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا کام کر لیا ہے لکھ کے کہ آپ بہتر ہو گئے. میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں ہائی لائٹ کروں دی امپورٹنس آف یو رینڈرنگ یور سروسز ایز اے فری لانسر آن ڈفرنٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز. اور اگلے 15 منٹ 20 منٹ میں آپ کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ جب میں یہاں سے جاؤں تو آپ کو ایک اویئرنیس مل جائے کہ ہاں مجھے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے ہیں. سو جو پلیڈ ہے, جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل میں رکھوں آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آخری سیمسٹر کی فیس اپنے پیسوں سے دینی ہے. آپ کے پیسے ہیں بھائی صاحب, آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں, آپ کے پیرنٹس کے پیسے ہیں, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فیس بھی آپ ہی نے بھرنی ہے. لیکن جب میں ویسٹ کا کلچر دیکھتا ہوں تو 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اور جابس کرتا ہے, اس کے پیرنٹس اس کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اور ہمارے ہاں جو ہے 19 20 21 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور ایک والد پہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. سوچیں, ایون دو آپ ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, بلیسڈ یونیورسٹی ہے, کچھ کے پیرنٹس جو ہیں یا والد کاروبار کرتے ہوں گے, بزنس مین ہوں گے, کچھ کے آرم فورسز میں ہوں گے. میرا تعلق بھی آرم فورسز ہے, پر میں نے 1999 میں جب میں نے 1998 میں فری لانسنگ کی, 1999 میں میں نے اپنے MBA کی آخری سیمسٹر کی فیس اپنی فری لانسنگ کے پیسوں سے پے کی تھی, اور وہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی. This is just the tip of the iceberg. This is just the tip of the iceberg. The best is yet to come. وہ لڑکا جو بڑا نالائق ہے, آپ میرے سے بہت بہتر ہوں گے IQ میں بھی اور انٹلیکچوئل لیول میں بھی. میرے میٹرک میں 486 مارکس ہیں صاحب, بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لیکن اب نہیں آتی. اتنا کچھ کر لیا اس ملک کے لیے کہ اب نہیں آتی. میرے انٹر میں 637 مارکس تھے. اس وقت جب کسی کو آج سے 10 سال پہلے میں بتاتا تھا شرم آتی تھی, اب نہیں آتی. اب اس لیے نہیں آتی کہ ایک آرڈنری لڑکا, ایک ایوریج پڑھائی میں نہ پڑھنے والا لڑکا, اگر وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنی پلیس سیمنٹ کر کے اتنا کام کر سکتا ہے کہ فاسٹ فارورڈ 2014 وہ شو کیس ہوتا ہے on one of the world's largest freelance marketplace called Guru.com as a top freelancer out of 3 million for good on 16 weeks. تو اس کا مطلب لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات اگر وہی لڑکا جو محنت کر کے ایک اسٹرگلنگ لائف سے گزر رہا تھا, کمنگ فرام اے ویری ماڈسٹ اینڈ ہمبل بیک گراؤنڈ. میرے والد کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ AMC کے ڈاکٹر ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ, کہ سرور نے CMH کی ایک سوئی نہیں اٹھائی ہوگی. جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے میجورٹی آف ہز لائف سوزوکی کیری ڈبہ چلائی. اور اس بیک گراؤنڈ سے, اس اسٹرگلنگ اور ہمبلنگ بیک گراؤنڈ سے اگر ایک لڑکا اتنی اچیومنٹ کرواتا ہے کہ جناب وہ the first Pakistani who has made $1 million in sales on Guru.com, that speaks volume about the possibilities of the internet. And be proud of your humble family background. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے تو یار تھوڑا جا خود بھی احساس کر لو کہ بس آپ نے بھی مدد کرنی ہی کرنی ہے اپنے پیرنٹس کی,
خاص طور پہ اپنے والد کی، کیونکہ وہ خالی آپ کو نہیں پڑھا رہے، وہ آپ کے باقی سبلنگس کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور فیس آپ خود بھرتے ہیں، آپ کو اچھے سے اندازہ ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو صرف یہ کنونس کرنے آیا ہوں کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم وی چینج دس نیریٹو ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ پیپل ہیو ٹو ریئلائز کہ they have to be financially independent rather than being financially dependent. And financial independence primarily comes from the possibilities lying idle for everybody on internet. بس ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں چونکہ جانکاری نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، باور نہیں کروایا کسی نے انٹرنیٹ کی پاسبلٹیز کے بارے میں، تو ہم ابھی بھی وہی مین سٹریم ریٹ ریس پہ لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، اور پھر زندگی تمام ہوئی جا رہی ہے۔ فری لینسنگ خالی ٹپ آف دی آئس برگ ہے انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کے لیے۔ فری لینسنگ کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیں۔ اچھا، مجھے ریز یور ہینڈز ان لوگوں سے بات کرنی ہے جن کو بالکل ہی نہیں پتا کہ فری لینسنگ کس بلا کا نام ہے۔ ریز یور ہینڈز۔ اوکے، اور جن کو پتا وہ ریز یور ہینڈز۔ یہ میرے خیال میں کووڈ-19 کا امپیکٹ ہے جو کافی بہتر۔ اچھا، آپ میں سے ڈی جی اسکلس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اوکے، آپ میں سے میرے یوٹیوب والے کتنے ہیں؟ تو یہ تو گیم فکس ہوئی ہے بھائی، اتنی دور مجھے کیوں بلایا؟ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے نئے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور اچھا تو پھر تو اپنی زبان میں بات کرنی چاہیے بھائی لوگوں سے۔ اچھا بھائی صاحب، جس بھی ڈگری، جس بھی سیمسٹر میں سے آپ کا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو آپ سارے ایک کام کریں گے۔ کون ہے جو اس پورے ایونٹ کو آرگنائز کر رہا ہے؟ سو یو اینڈ ادر انڈیویجولس، آپ میں سے بہت سارے اسٹرگل بھی کر رہے ہوں گے ایز اے فری لینسر۔ ریز یور ہینڈس۔ اچھا، تم لوگوں کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے بعد میں، ویسے ہی غلط بولا تھا انہوں نے، بالکل خبردار سوال پوچھے۔ لیکن کرو گے کیا؟ ایک گروپ بناتے ہیں فیس بک کا، ایئر یونیورسٹی فری لینسرز۔ آپ کا گروپ ہے، آپ ہی اس کو چلائیں گے، میں اس میں شامل ہوں گا جسٹ ایز اندر پارٹیسپینٹ۔ وہاں پہ ہم لوگ کلوز گروپ انٹریکشن کریں گے، اور فری لینسنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز، دشواریاں، سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم اس گروپ میں دیں گے۔ ڈز دیٹ ساؤنڈ لائک اے میوزک ٹو یو گائز؟ یس اور نو؟ تو پھر آپ جو سوال پوچھو گے اس سوال کا جواب میں اسی گروپ میں دوں گا، ابھی بھی دوں گا، پریشان نہ ہو۔ پھر وہ لوگ جو سامنے نہیں آ سکتے یا پبلک ایونٹس میں، سیمینارز میں، ورک شاپس میں انٹروورٹ ہیں، سوال پوچھنے کی جسارت نہیں رکھتے، شرم آتی ہے، شائنس ہے، سرکار ان تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دی جائے گی۔ یہ فیصلہ دیر اینڈ دین ابھی ہوا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے، اور اگر آپ میں سے 30% لوگ بھی اس فری لانسنگ کی ڈگر پہ چل پڑے، اس رستے کو اگر آپ نے اختیار کر لیا، تو جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی وہ بات کیا تھی کہ آپ اپنے سیمسٹر کی آخری فیس خود بھریں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ 30% آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آخری سیمسٹر کی فیس اپنی حق حلال کی کمائی سے انشاءاللہ خود بھریں گے۔ if this is what you want، گروپ بنایا جائے جی، اس گروپ میں مجھے انکلوڈ کریں، اس گروپ میں ان تمام پارٹیسپینٹس کو انکلوڈ کریں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ باہر کووڈ کا وقت ہے، ظاہر ہے دیز آر ناٹ نارمل ٹائمز، سارے نہیں آ سکتے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ صحیح ایس او پی کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ سارے انکلوڈ ہوں، اور اس کے بعد ہم فری لینسنگ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں آپ سوالات پوچھیں اور آگے چلیں۔ سو ڈفرنٹ ٹائپس آف فری لانس مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں، ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس ہوتی ہے، نان ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس ہوتی ہے۔ جو بھی مارکیٹ پلیس کا ایسنس ہے، چاہے آپ کلائنٹ کے پاس جائیں یا کلائنٹ آپ کے پاس چل کے آئے، فائبر میں کلائنٹ آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے کیونکہ آپ گگ رکھتے ہیں، آپ سروسز رکھتے ہیں، اٹس لائک اے اسٹور ویئر آن دا شیلف یو آر شو کیسنگ یور پروڈکٹس۔ تو گاہک آ رہا ہے اور اگر اس کو اس کی ڈیزائرڈ پروڈکٹ شیلف پہ نظر آتی ہے تو وہ خرید لیتا ہے۔ دس از وٹ فائبر از ڈوئنگ، بٹ دیر از اے ٹوسٹ ٹو دی کانسیپٹ وچ از کالڈ ایز ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس، جہاں پہ آپ کلائنٹ کے پاس چل کے جاتے ہیں۔
تو ادر وے اراؤنڈ کیا ہے کہ کلائنٹ نے پروجیکٹ پوسٹ کیا, فری لانسر جاتا ہے اور فری لانسر اس پروجیکٹ پہ بڈ کرتا ہے, اینڈ بیسڈ آن دیئر پورٹ فولیو, بیسڈ آن دیئر پرائز, بیسڈ آن دیئر پریویس ورک, ان کو پروجیکٹ اوارڈ کر دیا جاتا ہے. ہم ان دونوں مارکیٹ پلیسز کو, ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل کو, بڑا تفصیلاً اپنے گروپ میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ موقع نہیں ہے, اس کے لیے مجھے 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے. پر یہاں پہ بات کیا ہو سکتی ہے, وہ بات یہ ہے, اور وہ سب سے بڑی بات ہے, 80% آف یور سکسیس از یور کمیونیکیشن اسکلس. واٹ ڈز دس مین؟ کہ اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہو تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے, اور اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو آپ کی بات اگلے کے دل سے اتر جاتی ہے. یہ دل میں اترنے کا اور دل سے اترنے کا جو فن ہے نا, یہ کمیونیکیشن اسکل ہے. کلائنٹ آپ کے سامنے بیٹھا نہیں ہے, دے آر سٹنگ 7 oceans across. آپ نے کنونس کرنا ہے courtesy your communication skills کہ کلائنٹ آپ کی بات سنے. تو کمیونیکیشن اسکلس کیا ہیں؟ ایز اے فری لانسر کمیونیکیشن اسکلس اگر آپ نے سیکھ لی تو آپ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے. کچھ چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا. دا فرسٹ تھنگ از ٹاک اباؤٹ کلائنٹ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ یو. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ بڈ کریں گے, جی میں ایئر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے جناب 3.8 GPA لیا ہوا ہے, کلائنٹ کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو یہ بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اس کو اس سے بھی کوئی لا تعلقی کا اظہار کرے گا وہ, کہ اگر آپ اپنے اسٹرگل کے بارے میں بات کرتے ہیں یا آپ اپنی ایفرٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کلائنٹ کو یہ جاننا ہے کہ اس نے ایک پرابلم اپنی پروجیکٹ پلیسمنٹ میں پٹ فورتھ کی ہے, چاہے وہ کنٹینٹ رائٹر ڈھونڈ رہا ہے, چاہے وہ ویب ڈیولپر ڈھونڈ رہا ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائنر ڈھونڈ رہا ہے, اور اس کو اس کا حل چاہیے بس. اگر آپ اپنی پرپوزل میں کمیونیکیشن سکلز کا مؤثر استعمال کر کے, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے کلائنٹ کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ وائی یو آر اے رائٹ انڈیویجول اور ریسورس فار دیئر پروجیکٹ پلیسمنٹ, تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلی بات ہوگی آپ کا جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ پریسائز ہونی چاہیے. ٹاک اباؤٹ یو ایٹیٹیوڈ. جو پہلی بات ہے, آئی وانٹ یو ٹو اوپن اپ یور موبائل فونز اور اس پہ لکھیں آپ, تاکہ یہ کمیونیکیشن اسکل کی جو افیکٹونیس ہے, جو امپورٹنس ہے, اگر آپ کو سمجھ لگی, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, آپ نے ایز اے فری لینسر ایس کر لینا ہے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, جو بھی. ٹاک اباؤٹ کلائنٹ, یو ایٹیٹیوڈ. سیکنڈ تھنگ از, کلائنٹ کی پرابلم سے ریلیٹڈ آپ نے اس کا حل بتانا ہے کہ آپ نے پریویسلی کیا ایسا کام کیا, کیا آپ اس پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, کیا آپ کے پاس وہ, آر یو equipped with a proper skill set to solve a problem. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بیسک ایگزامپل رکھتا ہوں یہاں پہ کانٹینٹ رائٹنگ کی. اگر میں نے ایک پروجیکٹ رکھا ہے ایز اے کلائنٹ, کانٹینٹ رائٹر مجھے چاہیے, تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ میں اس فری لانسر سے بات کا آغاز کروں, کمیونیکیشن انیشیٹ کروں, جو ایٹ لیسٹ یہ جانتا ہے کہ اس کانٹینٹ کو لکھنا کیسے ہے. اس میں سٹوری بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ایمپتھی اینڈ ایموشنز انکلکیٹ کرنا اپنی رائٹنگ میں, اس میں نیریٹو بلڈ کرنا بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک نائس کنکلوژن بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کی جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. پہلی بات ہم نے کہا یو ایٹیٹیوڈ, دوسری بات ہے کلائنٹ کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے پریویس ایگزامپلس, اپنا پریویس سکل, اپنا پریویس ورک, وہ آپ لازمی بات کریں گے. تیسری بات ہے جی آپ کا سلوشن. اب آپ اپنے بارے میں بات کریں, آپ بتا رہے ہیں کہ جی میں آپ کا کام اتنے عرصے میں کر دوں گا, میں آپ کے کام کی اتنی اجرت چارج کروں گا. یہ دو باتیں ہیں صرف آپ کے تیسرے پارٹ میں, کہ جناب ٹائم پیریڈ, اس کام کو ختم کرنے میں مجھے 2 ہفتے لگیں گے, مجھے 4 ہفتے لگیں گے, مجھے 6 ہفتے لگیں گے, وٹ ایور دا ٹائم پیریڈ اٹ ڈیمانڈس ٹو گیٹ دس جاب ڈن. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اس کی میں اتنی اجرت چارج کروں گا, اس کے میں اتنی پرائز چارج کروں گا, جس کو فری لانس مارکیٹ پلیس کی دنیا میں کیا کہتے ہیں, بیڈ, رائٹ. سو بیڈ کا مطلب ہے کہ میں یہ پرائز چارج کروں. مثال کے طور پہ ایک کانٹینٹ رائٹنگ ہے, 1000 ورڈز کی ڈیمانڈ ہے, چلیں جی میں 3 گھنٹے میں یہ کام ختم کروں گا, ایک بات. اور دوسری بات, اس 3 گھنٹے کی میں اجرت چارج کروں گا لیٹ سے 1 گھنٹے کا $8, $7 پر آور. That multiplies into the number of hours it will take to get this job done, 2 hours, 3 hours, اور وہ آپ کی اوور آل پروجیکٹ پرائس ہے. لوگ ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں, کمیونیکیشن اسکلس کی 3 باتیں ہوگی. لوگ ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سر
اتنے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ سر آپ یہ نہیں سمجھتے پریکٹیکل لائف میں اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں، اف یو لک اراؤنڈ، یہ جو منی چینجر ہوتا ہے نا، اس کو بینیفٹ ایک ٹرانزیکشن میں صرف ہارڈلی روپیوں میں تو بعد کی بات ہے، اس کو ہارڈلی پینیز میں ہو رہا ہوتا ہے. بٹ وہ جو ایکومولیٹڈ نمبر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیکاز آف ڈفرنٹ کلائنٹس، ایک بندہ آیا، 2 بندہ آیا، پھر 100 بندہ آیا، پھر 1000 بندہ آیا، پھر 10,000 بندہ آیا، جب آپ اس منی کو ایکومولیٹ کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، بائی دی اینڈ آف دا ڈے یو فائنڈ آؤٹ کہ یو ہیو میڈ اے ریزنیبلی گڈ انف پروفٹ. تو آپ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں انیشلی، کیونکہ آپ کا مقصد ہے اپنا پورٹ فولیو کریٹ کرنا، اوپر سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی فل ٹائم پڑھائی میں کمٹمنٹ ہے، آپ کو اپنے گریڈز کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنے سیمسٹرز کے فائنل ریزلٹس کا بھی خیال رکھنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ کو آپ اتنا افیکٹولی یوز کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کرتے رہیں. تو 30 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد جب وہ ایکومولیٹڈ نمبر آپ دیکھو گے آف پروجیکٹس ایز ویل ایز دا منی یو ہیو ارنڈ، تو یو ول ریئلائز کہ آپ نے اچھا پیسہ کما لیا. سکسیس سٹوریز کی بات میں ہر ٹاک میں کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی ضرور کروں گا. اگر ایک ٹرک آرٹ ڈیزائنر کا بچہ جو کہ میٹرک بھی نہیں پاس، 2 دفعہ ٹرائی کیا اور فیل ہو گیا، اگر وہ بچہ فائیور پہ ایز اے گرافک ڈیزائنر اڈوبی فوٹو شاپ میں اپنی سروسز رینڈر کر رہا ہے، تو ایئر یونیورسٹی کے اس اے سی ہال میں، آڈیٹوریم میں جو بچہ بیٹھا ہوا بلیسڈ فیملی سے جس کا تعلق ہے، وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر ایک خاتون جس کے میاں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پیرنٹل فیملی نے ڈس اون کر دیا، اس کے بچے اس کو اسکول سے اٹھا کے واپس رکھنا پڑے، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، اور وہ ایز اے کانٹینٹ رائٹر بیکاز اس نے صرف بیسک BA کیا ہوا تھا، اتنا کام کرتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنے بچوں کو واپس اسکول میں ایڈمیشن دلواتی ہے، بلکہ وہ KPK کے ایک علاقے سے اٹھ کے، ریموٹ علاقے سے اٹھ کے وہ اسلام آباد آتی ہے، اپنا دفتر کھولتی ہے اور پورے کانٹینٹ رائٹنگ کی سروسز دیتی ہے. تو ایئر یونیورسٹی کے اس بچے میں تو بہت ساری ایبلٹی آئی ایزیوم ہوگی. ایسی میرے پاس بے شمار سٹوریز ہیں. آپ لوگوں نے میرے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک بچہ جس کے بارے میں آج کل بہت بات کر رہا ہوں، عمر نام ہے، جو کہ بیڈ پہ ہے اور اس کو اس کی کڈنی کے کیا کہتے ہیں، کڈنی کو ڈائلسس ہو رہا ہے اس بچے کا. ہاؤ مینی ہیو یو سین دیٹ پرٹیکولر اسٹوری؟ ونڈرفل. اگر وہ بیٹھ کے فری لانسنگ اپ وقت پہ کر سکتا ہے اور حق حلال کی بغیر کسی سے مانگے ہوئے عزت کی روزی کما سکتا ہے، تو آپ تو بہت بلیسڈ ہیں، ماشاءاللہ سانس لے رہے ہیں، چل کے آئے اس ہال میں، اور آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ پہ ٹائم صرف کریں، اگر آپ اپنے ٹرو پوٹینشیل کو انویل کریں، تو آئی ڈونٹ سی اے ریزن وائی یو کین ناٹ succeed as a freelancer on different freelance marketplaces. آخری بات میں یہاں پہ آپ سے ریلیٹڈ کروں گا، اور وہ یہ کہ اس گروپ میں جب آپ جوائن کریں گے، فیس بک کلوز گروپ میں، آئی ایزیوم فیس بک ہر کوئی یوز کرتا ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے ضرور آئیے گا. میرے سے یہ سوال نہ پوچھیے گا جی کہ فری لانس مارکیٹ پلیس کون کون سی ہے، بیسک پریلیمنری کوشچنس، بیکاز آئی ایکسپیکٹ اے اسٹوڈنٹ آف this university to do relatively better than relatively دوسری یونیورسٹی سے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھے لکھے نوجوان. تو آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں، آپ اپنا ہوم ورک کریں، اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں، پریکٹس کریں، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. 3 months کا گیم پلان رکھتے ہیں ہم. 3 months کا گیم پلان یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے، نومبر کا سٹارٹ آنے والا ہے، نومبر سے دسمبر، دسمبر سے جنوری، اینڈ جنوری سے فیبرری. سو بائی 28th of February، مجھے نہیں پتا اس سال 29th آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، بائی 28th of February ہم یہ اسیس کریں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. بائی دی فرسٹ ویک آف مارچ میں آپ کا گروپ چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں ہر جگہ پہ نہیں رہ سکتا، میں ہر یونیورسٹی پہ جا رہا ہوں اور یہ گروپس ہو رہے ہیں اور میری ٹیم یہ کام کر رہی ہے. 1 روپیہ میں کسی سے چارج نہیں کر رہا، نہ مجھے کسی نے اسپانسر کیا ہے، خود اپنا پیٹرول خرچ کر کے یہاں تک آیا ہوں، نہ میں فنڈڈ ہوں، نہ میں کسی ویسٹڈ ایجنڈا پہ ہوں. دا اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو سی
as long as I'm making this effort is to see Pakistan as the number 1 freelancing country in this world. یہی کرنے آیا تھا, یہی کاوش ہے, یہی کرتا رہوں گا. روڈ شو کا آغاز کیا راولپنڈی اسلام آباد سے, then I'll move to KPK اور پھر میں آؤں گا پنجاب اور پھر ساؤتھ پنجاب اور پھر اس کے بعد سندھ. انشاءاللہ 1 سال کے اندر ورچوئل اگر ہم نے اتنا امپیکٹ کریٹ کر لیا ہے تو ان پرسن انٹریکشنز, فزیکل برک اینڈ موٹر پلیسز پہ جا کے, یونیورسٹیز, کالجز, جب بچے کو اویئرنیس دی جائے گی کہ ہاں تم نے اپنے آخری سیمسٹر کی فیس اپنے کام سے, اپنے پیسے سے بھرنی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کیسے کامیاب نہیں ہوتا, میں دیکھتا ہوں کیسے پاکستان پہلے نمبر پہ ایز اے ٹاپ فری لانسنگ کنٹری نہیں جاتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کا, اٹینڈ کرنے کا. اب میں آپ کے سوالات کا انتظار کروں گا. تھینک یو ویری مچ.